موٹیویشن زیادہ ضروری ہے یا ڈسپلن زیادہ ضروری ہے؟ یہ سوال میرے بیٹے نے چند دن پہلے مجھ سے کیا، اور یہ اس سوال کو سن کر جو چند خیالات میرے ذہن میں آئے، جو میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی، وہ یہ تھی۔ دیکھیے، ایک کا تعلق وائی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہاؤ سے۔ موٹیویشن جو ہے اس کا تعلق وائی سے ہے کہ میں محنت کیوں کروں، تو یہ جو کیوں کا جواب ہے یہ موٹیویشن پرووائڈ کرتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ یہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ کہ اس جو کیوں کروں کا جواب جب میرے پاس ہوتا ہے تو پھر میرے اندر وہ انرجی پیدا ہوتی ہے کہ میں وہ محنت کر سکوں۔ تو ڈسپلن جو ہے، ڈسپلن جسے بات کہتے ہیں، اس کو ہم مختلف لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک راہ متعین ہے، اور ڈسپلن یہ ہے کہ میں اس راہ کے اوپر کمٹمنٹ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ، انڈسٹری کے ساتھ اور پابندی وقت کے ساتھ میں چلتا چلا جاؤں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انرجی مجھ میں کیسے آئے گی کہ میں دائیں بائیں ڈسٹریکٹ نہ ہوں؟ یہ انرجی مجھ میں کیسے آئے گی کہ میں جو چیزیں پہلے کرنے کی ہیں ان کو پہلے کروں اور جو بعد میں کرنے کی ہیں ان کو بعد میں کروں؟ یعنی کہ جو پرائرٹائزیشن کا فریم ورک ہوتا ہے، فرسٹ تھنگ فرسٹ، جو اسٹیفن کوی کی تیسری ہیبٹ ہے، اس کے لیے مجھ میں جو کمٹمنٹ چاہیے، جو ڈیڈیکیشن چاہیے، جو ہارڈ ورک چاہیے، جو اپنی زندگی کے اندر یہ ڈسپلن چاہیے کہ میری راہیں اپنے گول کے اوپر مرتکز رہیں، میری سوچ گول کے اوپر مرتکز رہے، اور ارد گرد کے ایکسٹرینیس فیکٹرز، کمپلشنز اور مزیدار چیزیں اور انجوائمنٹ کے جو وقت ضائع کرنے والی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ مجھے مسحور کر کے اپنے کام سے دور نہ کریں۔ اسے ڈسپلن کہتے ہیں، اور یہ پیدا کرنے کے لیے میرے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے۔ موٹیویشن کیا چیز ہے؟ یہ انسپریشن ہے۔ اس کو اسٹیفن کوی کہتا ہے begin with the end in mind، یعنی کہ this is the big picture، this is the picture of who I am، where I am، what is my destiny، how this world is working، what change can I bring to this world۔ تو یہ جو فیصلے ہیں، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، the big picture، جس کے اندر میں کام کروں گا، محنت کروں گا، قربانی دوں گا اپنے وقت کی، اپنی جوانی کی، اپنی محنت کی، اپنے وقت کی، تو اس کے یہ چیزیں کیسے فٹ ہوں گی in the larger فریم ورک آف دس لائف؟ اسے اسٹیفن کوی کہتا ہے begin with the end in mind۔ this is about character، this is about relationships اپنے آپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ، اس کائنات کے اندر جو جتنے مخلوقات ہیں ان کے ساتھ، اور پھر ان ساری ریلیشنز کے علاوہ جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ جو سارا کانٹیکسٹ ہے، یہ جو بگ پکچر ہے، یہ جو بگ ریلیشن شپس ہیں، یہ ریلیشن شپس وہ ہیں جو میرے موجود ہونے یا نہ ہونے کے باوجود آگے چلتی جائیں گی، which will be the legacy that has been transmitted to us and that which we have to take it forward through our following generations۔ لیکن جو وقت مجھے یہاں ملا ہے اس کے اندر مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ اس بگ پکچر کی انڈرسٹینڈنگ مجھے، ورنہ یہ ہوگا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں، کیونکہ میں نے ابھی تک اپنا فیصلہ ہی نہیں کیا۔ میں کبھی ادھر سے اس طرف چلنا شروع ہو جاتا ہوں، کبھی اس طرف میں چلنا شروع ہو جاتا ہوں، کبھی اس طرف چلنا شروع ہو جاتا ہوں، کبھی اس طرف چلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ چلنا زیادہ ہے، میں نہیں، چلنے سے پہلے اپنی منزل کا تعین کرنا ضروری ہے، اور یہ جو منزل کا تعین ہے اسے موٹیویشن کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر کون سی چیز پہلے ہوگی بعد میں ہوگی؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں مل جل کر بنتی ہیں۔ ہم جیسے
से चलना शुरू करते हैं तो हमें अपनी मंजिल भी साफ़ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन चलने से पहले इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के पहले 10 साल तो यही फैसले में लगा दूंगा कि मुझे क्या करना है। आपको जो समझ में आए आप चलना शुरू करें, और इसका चूली दामन का साथ होता है, यानी कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन। ये जब डिसिप्लिन से आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको रिज़ल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। वो रिज़ल्ट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, और आप और तेज़ी से चलना शुरू करते हैं। और फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो मसाइल हल होते जाते हैं, डिफ़िकल्टीज़ दूर होती जाती हैं, और आपके सामने रास्ते मज़ीद खुलते जाते हैं। शुरू में जो रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो वो रास्ता भी वो जो धुंध होती है वो साफ़ होती जाती है, और आपके सामने मंजिल और क्लियर होती जाती है। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है। ये इसके अंदर दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, दूसरा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है, और जो आसपास की डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, डिस्करेजमेंट्स हैं, सफरिंग है, बीमारियां हैं, आज़ारियां हैं, तकालीफ हैं, परेशानियां हैं, वो उन सब को ओवरकम करने के लिए जो इंस्पिरेशन चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, जो मुझे एनर्जी चाहिए, वो मेरी बिग पिक्चर से आ रही होगी। शुक्रिया।